ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ مطابقت کے لحاظ سے ایک تعلیمی ماحول میں تمام بچوں کو شامل کریں۔ ایک انکشاف۔ بلوچستان میں تقریباً آدھی سے زیادہ تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی اسکول جانے کی عمر تو ہے مگر وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ طلباء کی تعلیم سے اس دوری پر ایک مستحکم، مضبوط اور مربوط نقطۂ نظر سے توجہ دی جائے۔ اسکول میں داخلہ نہ لینے کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ طلباء کی غیر حاضری، اسکول کا نامناسب ماحول، طلباء کی ذاتی زندگی، طلباء پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ، طلباء کے گزشتہ برے تعلیمی تجربات، تعلیمی ناکامیاں اور گھر یا اسکول میں ایسے رویوں کا سامنا جو سیکھنے میں رکاوٹ پیدا کریں۔ کسی بھی اسکول کا نظام تعلیم تب تک ایک طالب علم کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ طلباء کی انفرادی ضروریات کو سمجھ کر انہیں تمام اہم سرگرمیوں کا حصہ نہیں بناتا۔ ایک ایسا نظام تعلیم مہیا کرنے کی ضرورت ہے جو معاشرتی سطح پر قائم کیا گیا ہو اور جس میں بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ آلٹرنیٹیو لرننگ پاتھ ویز ALP یعنی طلباء کے لیے سیکھنے کے ایسے متبادل طور پر طریقے جو پڑھائی لکھائی کو ان کے لیے آسان بناتے ہیں۔ ایسے ہی کئی سیکھنے کے متبادل طور طریقوں کی مدد سے ان طلباء کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جن کی ابھی تک کسی ایسے اسکول سے واقفیت نہیں ہوئی جو ان کی تمام ضروریات کو سمجھ سکے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 25A کی بدولت 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سیکھنے کے متبادل طور طریقے یعنی ALP 3 چیزوں پر خاص توجہ دیتا ہے۔ طلباء اسکول کی علمی، معاشرتی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مکمل طور پر حصہ لیں۔ طلباء خود کو اپنے اسکول کا اہم حصہ سمجھیں۔ طلباء کس حد تک اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیکھنے کے متبادل طور طریقے یعنی ALP 7 معیارات پر مبنی ہے جو مطابقت، مکمل طور پر طلباء کی حوصلہ افزائی اور انفرادیت کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ کلیئر مشن اسکولوں کے اتحاد کے نظام کا عملی مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تعلیمی اہداف کی ترجیحات اور تشخیصی طریقہ کار سے وابستگی کو بھی واضح کرتا ہے۔ قیادت، مشترکہ فیصلہ سازی، تنظیمی سمت، مثبت سیکھنے کی ثقافت اور فضائل کی نشاندہی کرنے والے باہمی تعاون کے عمل کی سہولت کی تفہیم اور اطلاق کو پیش کرتا ہے۔ ثقافت اور ماحول ایک ایسے اسکول کا منظر پیش کرتا ہے جس کا ماحول محفوظ، منظم اور طلباء کا خاص خیال رکھنے والا ہے اور جو پڑھائی لکھائی کو تمام متعلقین کے تعاون کے ساتھ بچوں کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ ترقی کی منصوبہ بندی کا استعمال کرتے ہوئے اسکول اور انفرادی ضروریات کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ تحقیق اور کارکردگی پر مبنی تشخیص پر زور دینے کے ساتھ تدریس اور تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ والدین اور کمیونٹی کی شمولیت متعلقین کے مابین شراکت داری کے قیام پر مرکوز ہے جس کی بنیاد باہمی احترام اور اشتراک ہے۔ اس کی بدولت نہ صرف طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ اسکول کی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ نصاب اور ہدایات اس یقین کو واضح کرتا ہے کہ ہر طالب علم اپنے اسکول کی فراہم کردہ مہارتوں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے مگر صرف تعلیمی مطابقت اور آپسی تعمیر تعلقات کے ذریعے۔ مانیٹرنگ اور تشخیص طلباء کی تعلیمی ترقی کی متواتر نگرانی پر مشتمل ہے تاکہ طلباء کی انفرادی کارکردگی اور اسکول کے پروگرام کو بہتر بنایا جا سکے۔ محکمہ تعلیم، سوسائٹی بنیادی تعلیم بالغاں اور یونیسیف کا ماننا ہے کہ ایک مؤثر اور مناسب تعلیمی ماحول وہ ہے جو طلباء کو نہ صرف تمام سرگرمیوں میں شامل کرتا ہے بلکہ انہیں ان کی اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کی مختلف ضروریات کو تسلیم اور ان کا باقاعدہ خیال رکھتا ہے۔
طلباء کی انفرادی ضروریات کی نشاندہی اور ان کا جواب دینے کے لیے جلد مداخلت کرتا ہے۔ اب ہمیں خود سے ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس حد تک ان معیارات کو سمجھنے اور ان پر پورا اترنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ تمام توجہ طلب طلباء کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھ سکیں؟